بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں ان کا کسی ایک ہی حلے میں بیڑا غرق کر دوں؟ امریکہ میں وہ دونوں اور ان کے ساتھی جیل پہنچائے جا سکتے تھے، اور پاکستان میں ولسن اور کشمیر خان، ان کو بھی میں جیل بھجوا سکتا تھا، مگر ابھی میں نے معاملے کے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ پھر بھی امکانات تو موجود ہی تھے، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ میری گرفت میں آتے جا رہے تھے۔ دمن کی تیزی بالآخر کام آ گئی۔ ہم 7:10 پر ہوائی اڈے پر جا پہنچے۔ طیارہ 7:25 پر روانہ ہو رہا تھا۔ میں غیاث احمد کے نام سے سفر کر رہا تھا۔ پاسپورٹ میرے پاس تھا اور ٹکٹ بھی دمن نے مجھے جیب خرچ کے لیے $1000 دے دیے۔ بولا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ لاہور میں تم میرے فون کا انتظار کرنا، میں جلد ہی تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ ٹھیک ہے دمن، یہ سفر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ مجھے امید ہے تم ہم سے تعاون کرو گے۔ اچھا، خدا حافظ۔ دمن نے مجھے آخری دروازے سے گزرنے سے پہلے بڑی محبت سے گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ بولا، اگرچہ آدمی اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے، مگر میں بہرحال تم سے کوئی شکایت نہیں رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم بھی ہمیں معاف کر چکے ہوگے۔ ہاں، بات تو ایسی ہی ہے۔ اگر تم آئندہ کے لیے محتاط رہو تو میرا خیال ہے یہ نئی دوستی نبھ سکتی ہے۔ بے فکر رہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ BOAC کا طیارہ اس وقت مسافروں کو نگل رہا تھا۔ میرے لیے دمن نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا تھا، اور یہ اچھی بات تھی۔ طیارہ سیدھا پیرس جا رہا تھا۔ امریکہ کے کسی اور شہر میں اسے کوئی کام نہیں تھا۔ ہوائی جہاز کے اندر جب میں پہنچا تو مجھے ایئر ہوسٹس نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور فرسٹ کلاس کے حصے میں 7ویں نشست پر بٹھا دیا۔ وہ کچھ بہت ہی زیادہ مہمان نوازی کی عادی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے ہونٹوں کا تبسم آدمی کو متاثر کر دیتا تھا۔ اس کے آدھے پیسے تو میرا خیال ہے جہاز میں مہمان نوازی سے ہی پورے ہو جاتے تھے۔ وہ 7ویں نشست تھی جو مجھے دی گئی۔ 8ویں نشست کا مسافر ابھی نہیں آیا تھا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر اپنی جیبیں ٹٹولیں، اور ڈرافٹ بہت محفوظ جگہ پر تھا۔ ہتھیار میرے پاس کوئی نہیں تھا، ایک صرف ٹکٹ تھا کراچی تک کا۔ جیب میں دمن کے دیے ہوئے $1000 اور اس کے علاوہ کچھ رقم مجھے سہارا دیتی تھی کہ اب اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے لیے وہ بالکل ہی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ایئر ہوسٹس بار بار ہماری طرف لپکتی چلی آتی تھی۔ 2 سگریٹ کے پیکٹ میرے پاس موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو کھول کر میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ لائٹر مجھے ایئر ہوسٹس نے لا دیا تھا۔ سگریٹ سلگا کر میں نے وہ لائٹر اسے واپس دینا چاہا تو اس نے مسکرا کر بڑے اتفاق سے کہا، یہ ہماری طرف سے ہے، آپ کے لیے اسے اپنے پاس رکھیں اور ہماری خدمات کو یاد رکھیں۔ وہ بڑی صاف اور سمجھ میں آنے والی شستہ انگریزی بول رہی تھی، جس کا ہر لفظ پلے پڑتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی مس، کیا نام ہے آپ کا؟ ورجینیا ہاپکن نام ہے میرا۔ ورجینیا، یہ لفظ شاید نکلا ہے۔ میں نے اپنی انگریزی دانی کا روب جھاڑنا چاہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور بات کاٹ کر بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں سر، مگر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے یہاں، ورجینیا ٹوبیکو۔ آپ کراچی جا رہے ہیں نا؟ جی ہاں، کراچی پاکستان۔ پھر یہ ٹوبیکو ضرور ساتھ لے جائیں، یہ ترکی کے تمباکو سے بہتر ہوتا ہے۔ جی شکریہ، ہمارے اپنے ملک میں مردان کا تمباکو لاسانی ہے۔ اتنے میں خالی نشست کا مسافر وہاں آ گیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی خاتون ہے، عمر اس کی یہی کوئی 20-22 سال ہوگی۔ تنہا سفر کر رہی تھی، اسے پیرس جانا تھا اور نشست اس کی کھڑکی کے قریب تھی۔ اسے میرے پاس سے گزر کر آگے جانا پڑا تھا۔ وہ اپنا پرس اور ایک چھوٹا سا بریف کیس لیے ہوئے تھی۔ ایک ٹوکری میں اس نے کچھ پھل رکھے ہوئے تھے۔ ورجینیا اسے اپنے ساتھ لے کر آگے آئی اور بولی، ان کو آگے جانے دیں، مجھے یقین ہے آپ کا سفر بہت خوشگوار گزرے گا۔ میں اپنی جگہ سے ایک دم اٹھ گیا۔ اس خاتون کے ساتھ ساتھ ہلکا در ہلکا ایک عجیب سی بینی بینی خوشبو چل رہی تھی۔ اس نے اپنی تینوں چیزیں سنبھال کر رکھی اور پھر میرا شکریہ ادا کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون جب اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تو بولی،
BOAC کا معیار بہت بہتر ہے۔ امریکی طیارے تو بیل گاڑیاں دکھائی دیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ امریکہ میں بیل زیادہ ہوتے ہیں نا، اور گائیں انہیں آسٹریلیا سے منگوانی پڑتی ہیں۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے اس بے ہنری کی؟ میں نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، پھر اکا مار کر دھواں جان بوجھ کر اس کی طرف پھیلاتے ہوئے کہا۔ دھوئیں کے پیچھے میرا خالی سانس ابھی تک لرز رہا تھا۔ وہ کچھ زچ سی ہو کر اپنا رومال منہ کے گرد گھمانے لگی، بولی، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جناب، آپ کوئی مسخرے تو نہیں ہیں؟ کہاں جائیں گے میں اور کہاں طیارے؟ کہاں کی بات آپ نے کہاں پہنچا دی، اور یہ سگریٹ کا دھواں تو آپ ذرا مجھ سے دور ہی رکھیں۔ نہیں نہیں، آپ یہ بات نہیں کہہ سکتی ہیں مس۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ مس پیسیفک جیفرسن۔ یہ میرے والد ہیں، مسٹر جیفرسن۔ گڈ، بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، پیسیفک یعنی امن پسند، صلح جو۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ میرے اتنے سارے الفاظ جن میں اس کے نام کی تعریف ہی تعریف تھی سن کر خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلا ناگواری کا تاثر ختم ہونے لگا۔ اس نے ذرا سا میری طرف مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ میرا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں؟ نہیں نہیں مس، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ میرے الفاظ کی سچائی پر غور کریں۔ پتہ نہیں اتنی ساری انگریزی مجھے کہاں سے آ گئی تھی۔ میرا خیال ہے میں کالج کے زمانے میں اور دفتر میں ملازم ہونے کے بعد اکثر اوقات لوگوں سے جان بوجھ کر انگریزی میں بات کیا کرتا تھا، اور اس کا اثر بھی اچھا ہی ہوتا تھا۔ انہی دنوں میں نے اچھی اچھی کتابیں پڑھ کر اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہت بڑھا لیا تھا، اور اب وہ ایک ایک کر کے میرے کام آ رہے تھے۔ میں دوسروں کو اب بھی اپنی انگریزی سے متاثر کر سکتا تھا۔ وہ بڑی فراخ دلی سے مسکرائی اور بولی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ بہت فراخ دل آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ کوئی بخیل کسی کی اتنی تعریف میں اتنے الفاظ ضائع نہیں کرتا ہے۔ نہیں نہیں، آپ ایسا نہ سوچیں، آپ ہر لحاظ سے قابل ستائش ہیں۔ میں سوشیالوجی میں MSc کر کے اب PhD کر رہی ہوں۔ پیرس میں اسی لیے جا رہی ہوں کہ اپنا ایک تھیسس وہاں مکمل کروں گی۔ موضوع کیا ہوگا آپ کے تھیسس کا؟ بڑا نازک موضوع ہے جناب۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ عورت کو تلاش معاش کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ نازک موضوع ہے نا، بڑی باتیں بنائی جائیں گی، مگر میں تنقید سے نہیں ڈرتی۔ ویسے MSc میں نے نرگسیت پر ایک مقالہ لکھا تھا اور اس کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ اللہ اللہ، یہ خاتون، یہ 20-22 سال کی خاتون کیسے کیسے خوفناک موضوعات پر سر کھپاتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا آپ کی عمر کیا ہوگی خاتون؟ میں دراصل اس اگست میں 28 سال کی ہو جاؤں گی۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو میری بات پر امریکی بیل کیسے یاد آ گئے؟ میں ابھی تک حیران ہوں۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ موسم کی مطابقت سے اس نے لباس پہن رکھا تھا۔ بوٹ اس نے بہت ہی نازک اور نفیس پہن رکھے تھے۔ ناخنوں پر کیوٹیکس اور ہونٹوں پر سرخی اسے زیب دیتی تھی۔ اس کے بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ شاید وہ پوری امریکی یا یورپی نسل سے نہیں تھی، کہیں نہ کہیں کوئی مشرقی پیوند اس کے نسب میں ضرور لگا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ ان ہسپانوی لوگوں کی اولاد تھی جنہیں عربوں نے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ پھر عرب آہستہ آہستہ ان کے افق سے غائب ہو گئے اور وہ لوگ چلتے چلتے دور تک پھیل گئے۔ کچھ لاطینی امریکہ میں جا بسے، کچھ اس سے آگے بستی امریکہ میں چلے گئے۔ تب ہی اس پیسیفک نے جنم لیا اور وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے ایسے موضوع پر جا ٹھہری جس کی نزاکت کا اسے بھی شدید احساس تھا۔ دراصل مس پیسیفک، آپ نے جب بیل گاڑی کا نام لیا تو مجھے امریکی بیل یاد آ گئے۔ حالانکہ ان سے اب یہاں کوئی کام نہیں لیا جاتا، مگر ہمارے پاکستان میں اب بھی ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ بیل وہاں کے کسان کے لیے بہت کام کرتا ہے۔ تو آپ پاکستانی ہیں گویا؟ اس نے عجیب سا منہ بنایا، شاید اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ جی ہاں، میں پاکستانی ہوں اور اس بات پر فخر کرتا ہوں۔ اچانک یہ اعلان چاروں طرف گونج گیا کہ طیارہ روانگی کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ میں نے سگریٹ بجھا دیا اور ارد گرد بیٹھے مسافروں پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ BOAC میں زیادہ تر یورپی اور امریکی سفر کرتے ہیں، اور میں تو ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہی لوگ جہاز میں بیٹھے ہوں گے۔ ان میں کوئی مجھے پاکستانی یا بھارتی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ میں
فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں اور ہو سکتا ہے دوسرے حصے میں کوئی ایسا آدمی موجود ہو جو میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہوائی جہاز نے بالآخر زمین چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ بلندیوں کی طرف محو پرواز ہو گیا۔ ہوسٹس نے کئی رسالے، اخبار اور کچھ کھٹی میٹھی چیزیں ہمارے سامنے لا رکھیں۔ اس کا بار بار ہماری طرف آنا ہی میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ BOAC نے اسے منتخب کر کے مسافروں پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میرے قریب پیسیفک بھی موجود تھی، لیکن اس نے جس طرح میرے پاکستانی ہونے پر برا سا منہ بنایا تھا، میں اس سے چڑ سا گیا تھا۔ پتہ نہیں اسے پاکستان سے کیا پرخاش تھی۔ جہاز جب متوازن ہو گیا اور اس کی رفتار اپنے عروج پر جا پہنچی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پیسیفک ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ اب مجھ سے کچھ کھنچی سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھر کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب مجھے بھی اس کے رویے سے ضد سی ہو گئی۔ یہ پھل آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ میری ہمشیرہ کا ایک باغ ہے یہاں سان فرانسسکو میں، یہ اس باغ کے پھل ہیں، آپ کھانا پسند کریں گے؟ میں دراصل انہیں اپنے ساتھ پیرس لے جا رہی ہوں۔ آپ کبھی پاکستان گئی ہیں؟ نہیں تو کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ہاں، دہلی، آگرہ، بمبئی اور نینی تال میں نے ضرور دیکھا ہے۔ کچھ پاکستان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں، بہت اچھا ملک ہے۔ اوہ، مجھے معلوم ہے، مگر ملک تو سب بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں لوگ رہتے ہیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا مجھے، اس نے شکایت کی۔ میرا نام غیاث احمد ہے، میں نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کو پھیلاتے ہوئے کہا، مگر ابھی میں اسے کوئی اور جواب نہیں دے پایا تھا کہ اچانک ایک مسافر پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جہاز میں کسی کی گونجدار آواز ہر طرف سناٹے بکھیرتی چلی گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات توجہ دیں، اس جہاز کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یہ اب پیرس نہیں جائے گا بلکہ ہم اسے سیدھا ہوانہ لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ امریکی حکومت اگر ہمارے 4 ساتھیوں کو چھوڑ دے تو ہم اس جہاز کو واگزار کر دیں گے، ورنہ یاد رکھیں میں اور میرے 4 ساتھی پوری طرح مسلح ہیں اور وہ جہاز کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کی زندگی کا انحصار آپ کے رویے پر ہے۔ جہاز کے دونوں پائلٹ ہمارے حکم کے پابند ہیں، ان کو ہم نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ ایک آدمی نشستوں کے درمیان سے گزر کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ میں پستول لیے ہوئے تھا۔ شکل و صورت سے وہ قطعی طور پر امریکی نظر آتا تھا۔ بال اس کے سفیدی مائل تھے، داڑھی بڑی ہوئی، مونچھیں لمبی لمبی۔ ایک ہاتھ میں اس نے گھڑی کے ساتھ کوئی کڑا پہن رکھا تھا جس میں منکے لٹک رہے تھے۔ سویٹر کے نیچے اس نے گریبان کھول رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا، اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ جدھر نظر اٹھاتا تھا مسافروں کے چہرے لٹک جاتے تھے۔ اس کی نظریں چند چہروں پر بار بار اٹھتی تھیں اور ان میں وہ خاتون پیسیفک بھی تھی۔ شاید وہ اس کو کچھ زیادہ ہی ترجیح دے رہا تھا۔ اس کی وجہ شاید اس کی خوبصورتی بھی ہو سکتی تھی، مگر بات اتنی سی نہیں تھی، بلکہ اس کی طرف کسی اور پس منظر کے سبب زیادہ متوجہ تھا۔ براہ کرم آپ پرسکون رہیں، ہر شخص کو اس کی ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں گی، لیکن میں کسی قسم کی کوئی شرارت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لپکتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ میں سمجھا وہ میری سمت آ رہا ہے، مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، بلکہ اس کا رخ پیسیفک کی طرف تھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے وہ ٹوکری اچک لی جس میں اس نے پھل رکھے ہوئے تھے۔ ٹوکری میں وہ پھل سیب جیسے تھے، ان کی رنگت بالکل سیبوں جیسی تھی۔ ٹوکری اٹھا کر وہ آدمی تیزی سے نشستوں کے سامنے جا ٹھہرا، مگر وہ ایسے انداز سے چل رہا تھا کہ ہر آدمی اس کی نگاہ میں تھا۔ حضرات، یہ 3 سیب نہیں ہیں بلکہ 3 بڑے ہی مہلک بم ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی پھٹ گیا تو جہاز کے پرخچے اڑ سکتے ہیں، اس لیے ہم سے تعاون کریں۔ جہاز کا رخ ہم نے ہوانہ کی طرف موڑ لیا ہے۔ یہ جھوٹ کہہ
کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سب میں نے اپنے باغ سے اتارے ہیں، پلیز آپ میری بات پر یقین کریں۔ مس پیسیفک نے خوف سے نڈال ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ میں بمشکل اس کا مفہوم سمجھ سکا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں؟ میں یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہتی ہوں میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ سراسر بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو خواہ مخواہ خوفزدہ کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، خدا اس کا بیڑا غرق کر دے گا، آپ پریشان نہ ہوں، اس کی اپنی جان بھی سخت خطرے میں ہے۔ اوہ یہ باسٹرڈ، یہ ہمارے جہاز کو اغوا کر کے کیوبا لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ کاسترو، وہ ہمارا سخت دشمن ہے، اسے ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ گھبراتی کیوں ہو مس پیسیفک؟ آپ تو بڑی بہادر قوم کی فرد ہیں، آپ کے پاس ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ایک دو آپ نے جاپان پر بھی گرائے تھے، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ لوگ تو چاند پر بھی جا چکے ہیں، یہ لفنگا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا آپ سے تھراتی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اوہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں مسٹر اگیاس، یہ 4 آدمی ہمیں تباہ کر سکتے ہیں، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات مان لے، مگر مسٹر گیاس ہو سکتا ہے ان لوگوں نے میری ٹوکری سے سیب اڑا کر اس میں سیبوں کی شکل کے بم رکھ دیے ہوں، ان سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ میں جب ٹکٹ لینے گئی تھی تو اپنی یہ تینوں چیزیں ایک خاتون کے پاس رکھ گئی تھی، ہو سکتا ہے اسی وقت گڑبڑ ہوئی ہو، ورنہ وہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ٹوکری میں بم ہے؟ مہلک بم۔ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ شدید اضطرابی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھنے کو ہی تھی کہ میں نے اسے بیٹھا رہنے کے لیے کہا، مگر وہ آدمی اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ رہا تھا۔ وہیں سے بڑے کڑک دار لہجے میں بولا، او مس، بھول جاؤ اپنی ٹوکری کو، ہم نے اس میں اپنے پھل ڈال دیے تھے اور تمہارے پھل ہم کھا گئے تھے، جہاں بیٹھی ہو وہیں بیٹھی رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ این اسی وقت اس کا ایک ساتھی عقبی دروازے سے آگے نکلا اور سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ ذرا دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہے، وہ بھی پستول سے مسلح تھا مگر حلیہ اس کا زیادہ مہذب اور شائستہ معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ مسافروں کو گہری نظر سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے عقبی حصے کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب وہ پستول تان کر ہمارے پیچھے آ ٹھہرا تھا، وہ درمیان کی دیوار سے آگے تمام مسافر بیٹھے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو ہمیں یہی معلوم تھا کہ وہ تعداد میں 4 ہیں۔ ایک آدمی پائلٹ کیبن میں جا گھسا تھا اور اسی کے اشارے پر ہوائی جہاز کا رخ کیوبا کی طرف پھیر دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، امریکہ سے انہیں اور امریکہ کو ان سے کیا ضد تھی، کوئی بات ایسی ہی وجہ نزا بنی تھی کہ وہ ہوائی جہاز اغوا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، مگر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اتنا تو میں نے سن رکھا تھا کہ کیوبا روس کا ہم نوا بن چکا ہے اور اپنے گنے کا رس بیچ کر روس سے ہر شے حاصل کر لیتا ہے، اور یہی بات اس کے ہمسائے امریکہ کو پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میاں کاسترو، یہ تم نے اتنی دور روس میں اپنی رشتہ داریاں کیوں جوڑ لیں؟ آخر ہم کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ روس والے کون ہوتے ہیں آخر؟ اس بحر الکاہل تک کماند پھینکنے والے، ہم جو سپر طاقت بن چکے ہیں، چاند تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، فضائے بسیط پر ہمارا قبضہ ہے، کوئی ایسا نہیں جو ہمیں آنکھ دکھا سکے۔ تو تمہیں کیا سوجی کہ تم نے روس سے اپنا رشتہ قائم کر لیا؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ ہم مر گئے ہیں، اپنے لیے تیرو تفنگ توپ بندوق روس سے منگواتے ہو؟ میاں ہم تمہیں دے دیتے، اتنا ہی شوق ہے تمہیں تیر اندازی کا تو ہمارے اسلحہ خانے کھلے ہیں، تمہیں روس سے پینگیں بڑھانے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ اب اس یاری کی قیمت بھی دو، ہم تو تمہیں 2 قدم نہیں چلنے دیں گے۔ امریکہ پر صرف امریکہ ہی حکومت کر سکتا ہے اور یہی بات تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ میرا خیال ہے سارا جھگڑا یہیں سے شروع ہوا اور اب کاسترو کے کچھ حمایتی امریکہ میں بھی پیدا ہو چکے ہیں، انہی کے یار دوست کوئی 4 گوریلے ہوں گے، 4 تخریب کار جن کی رہائی کے لیے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے، اور جہاز کا اغوا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگا۔ انہیں یقین ہوگا کہ وہ ایسی
ایسی حرکت کر کے امریکی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر گدھے یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ جہاز تو BOAC والوں کا ہے، برطانوی حکومت کی ملکیت، اسے اپنے قبضے میں لے کر وہ امریکہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ لندن والوں کو البتہ جرجری سی آ جائے گی، مگر معلوم یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے خواہ مخواہ اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ طیارے میں زیادہ تعداد امریکیوں ہی کی تھی اور پتہ نہیں ان میں کون کس پائے کا آدمی تھا، ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ایسا بھی ہو جس کو دبا کر کچل کر وہ اپنا مطلب پورا کر سکتے ہوں، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ مجھے تو بہرحال وہ سب کے سب عام سے لوگ دکھائی دیتے تھے، مگر خواص کے سر پر کیا سینگ ہوتے ہیں، وہ بھی شاید انہی میں شامل ہوں جن کو بے بس کر کے وہ امریکی حکومت کو مجبور کر سکتے تھے۔ صورتحال بہت ہی تشویشناک ہو گئی تھی۔ میرا کراچی کا عزم تو وہیں کا وہیں درا رہ گیا تھا۔ اب خدا جانے وہ جہاز کب تک ان کے قبضے میں رہتا ہے اور وہ اسے چھوڑتے بھی ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں۔ اور مس پیسیفک الگ بلک رہی تھی کہ اس کو بھی انہوں نے اس معاملے میں گھسیٹ لیا تھا۔ میں نے اسے بہتیرا سمجھایا کہ وہ صبر کرے، مگر وہ مانتی ہی نہیں تھی، برابر سسکتی جا رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں بعد میں اسے بھی اغوا کنندگان کی فہرست میں شامل نہ کر لیا جائے اور وہ کہیں کہ چلو تم قطار میں لگ جاؤ، تم ان کی ساتھی ہو۔ اسے بس یہی غم کھائے جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوگا۔ مجھے تو جس قدر جلد ممکن ہو سکتا پاکستان پہنچنا تھا، کوئی میرا انتظار کر رہا ہوگا انجیل کی سنگین دیواروں کے پیچھے، آسیہ اور آبی میری راہ دیکھتے ہوں گے۔ میں ان سے وعدہ کر آیا تھا کہ میں ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا، مگر میں ادھر امریکہ میں خوار ہو رہا تھا اور وہ بھی خواہ مخواہ اس دمن نے مجھے اور زیادہ ذلیل کروا دیا تھا۔ کیا وقت تھی اس $1,00,000 کی جو میری جیب میں ڈرافٹ کی صورت میں پڑا تھا، مگر اسے تو بس یہی ضد تھی کہ کوئی ایسا مل جائے جس کو نچوڑ کر وہ روپیہ پیدا کر سکے، اور وہ اس نے ڈھونڈ بھی لیا تھا، مگر میرے لیے تو اس نے زبردست مشکلیں پیدا کر دی تھیں۔ حد ہو گئی تھی ذلالت کی، اور وہ خوش فہم عالیہ خدا اس سے سمجھے، وہ رونا بھی جانتی تھی اور ہنسنا بھی، اور اس نے مجھے آہستہ آہستہ نرم کر ہی لیا تھا، اور میں بھی ایسا بدھو نکلا کہ اس کی انگلی پر زلف یار کی طرح لپٹتا چلا گیا۔ خدا غارت کرے ان دونوں کو، مجھے ان لوگوں نے ایک نئے عذاب میں پھنسا دیا تھا اور اب میرا رخ ہوانا کی طرف پھیر دیا گیا تھا۔ پیسیفک زیادہ ہی پریشان ہو گئی تھی، میری طرف جھک کر بولی، اگر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو کیا ہوگا مسٹر اگیاس؟ میرا نام اگیاس احمد ہے، اگیاس نہیں، حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ساری میزبان خواتین دوسرے حصے میں رہ گئی تھیں، ہمارے پاس نہیں آئی۔ مسافروں میں کئی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے بھی شامل تھے، وہ ایسے تھے جنہیں زندگی سے اب اور کچھ نہیں لینا دینا تھا، مگر جوانوں کو تو ایسی موت پسند نہیں آتی۔ وہ بہت ہی برے پھنسے ہوئے لگتے تھے، مگر کسی کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ دونوں موت کے فرشتے آمنے سامنے کھڑے ان کا خون خشک کر رہے تھے، پستول کی لبلبی پر ان کی انگلیاں بے قرار بیٹھتی تھیں۔ جہاز ایندھن تو اس میں وافر مقدار میں موجود تھا اور اب وہ کہیں رکے بغیر سیدھے ہوانا پہنچ سکتے تھے۔ اچانک مجھے کھڑکی میں سے جہاز کے دائیں بائیں تیز روشنیاں دکھائی دیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ فوجی طیاروں نے ہمارے ہوائی جہاز کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ کبھی اس کے اوپر اڑتے تھے، کبھی نیچے، کبھی دائیں طرف جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس جہاز میں کم و بیش 350 آدمی سوار تھے۔ ان کی زندگیاں وہ کیسے خطرے میں ڈال سکتے تھے؟ انہیں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، ورنہ اگر جنگ کا زمانہ ہوتا تو اب تک وہ ہمارے جہاز کے پرخچے اڑا چکے ہوتے۔ میرے دائیں ہاتھ کی قطار میں بیٹھا ایک نوجوان اس صورتحال کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، وہ تیزی سے اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں پھل کاٹنے والی چھری تھام رکھی تھی۔ اٹھتے ہی اس نے بلاخیز رفتار سے چھری کو دستے سے پکڑ کر ماہرانہ انداز سے سامنے کھڑے آدمی پر دے مارا۔ وہ اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے سگریٹ سلگا رہا تھا، اگر وہ پہلو نہ بدل لیتا تو وہ چھری اس کے سینے میں جا دھنستی، مگر وہ ایک دم دوسری طرف ہو گیا۔ چھری سیدھی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اس پر اس نوجوان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے
تیزی سے اس کی طرف دوڑ لگا دی، جیسے وہ اسے غیر مسلح حالت میں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر سکتا ہو۔ دوسرے لوگوں نے ایک دم شور مچا دیا، مگر ابھی وہ چند قدم بھی نہیں چلا تھا کہ دونوں طرف سے دو گولیاں چلیں، ایک عقب سے اور ایک سامنے سے۔ وہ نوجوان لڑکھڑا کر جہاز کے فرش پر گر گیا، اس کے جسم سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ وہ دونوں آدمی اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اپنی جگہ پر جم کر کھڑے رہے۔ ان میں سے ایک نے بڑے ہی قہرمان انداز میں کہا، کسی اور نے یہ حرکت کی تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، ہم کسی بھی صورت معاف نہیں کریں گے۔ سن رہے ہو تم لوگ، ہمیں یقین ہے کہ ہم سے مکمل تعاون کرو گے۔ پتہ نہیں وہ عورت مقتول کی کیا لگتی تھی، البتہ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ سیٹ پر بیٹھی تھی، وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی، مگر ایک سنسناتی ہوئی گولی اس کے پاؤں کو چھوتی ہوئی کرسی سے جا لگی۔ وہ سامنے کھڑے آدمی نے چلائی تھی۔ وہ عورت دبک کر میری سیٹ کے ساتھ آ لگی۔ اس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا اور آنکھیں ویران ہو گئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے بازو پر رکھے رہ گئے اور پھر ہوا میں جھولنے لگی۔ وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس وقت تک جہاز کو روانہ ہوئے پون گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس خاتون کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ آدمی جو سامنے کھڑا تھا کڑک کر بولا، ہے مسٹر، اس کو فرش پر پڑا رہنے دو، خبردار کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ مغز پھاڑ دوں گا۔ اس نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا ساتھی اس میں اپنی جگہ سے ہل کر کوئی 4 قدم آگے آ چکا تھا اور اب وہ مجھ سے اتنی ہی دور تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی گرفت میں لے سکتا تھا اور اس کا پستول مجھے برابر للکار رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا۔ اوے کتے کے بچوں، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ میں ایک دم کڑکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پہلے ہاتھ میں ہی میں نے اپنے عقب میں کھڑے آدمی کو ٹائی سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ اس عرصے میں 2 گولیاں چلانے کی کوشش کی گئی، مگر مجھے معلوم تھا کہ ان کی گولیاں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکیں گی۔ اس آدمی کا پستول میرے پیٹ سے آ لگا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی گردن پکڑ کر اسے چند ہی لمحوں میں بے ہوش کر دیا۔ اب اس کا پستول میرے ہاتھ میں آ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ساتھی تڑپ کر میری طرف لپکا۔ وہ بار بار پستول کی لبلبی دبا رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے پوری قوت سے اس کا گلا بائیں ہاتھ میں پکڑا اور بلاخیز رفتار سے میں نے اس کی بھی رگیں احساس مسل دی۔ وہ یوں گھوم کر گرا جیسے اس میں زندگی کی رمق کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کا پستول سامنے بیٹھے ایک بوڑھے آدمی نے اٹھا لیا اور ابھی وہ ہاتھ اٹھا ہی رہا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ اوہ نو، پلیز آپ گولی نہیں چلائیں گے، صرف میں ہی ان سے نمٹ سکتا ہوں، یہ پستول مجھے دے دیں۔ میں نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے پستول جپٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ کسی کو دوسرے حصے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیں آپ ان دونوں کو سنبھالیں، میں ان کی خبر لیتا ہوں، مگر وہ آپ کو گولی مار دیں گے۔ صاحب آپ نے کمال کر دیا ہے، مگر آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بوڑھے کے ساتھ کئی اور آدمیوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ بس اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر میں جہاز کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا، ان کا تیسرا ساتھی فوراً ہی پستول کا رخ میری طرف کر کے بولا، خبردار، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بلند کر کے مجھ پر گولی چلانا چاہی، مگر وہ وہیں جام ہو کر رہ گئی۔ میں نے پوری قوت سے اس کے پیٹ میں بوٹ کی ضرب لگائی۔ اس کی گردن مجھ سے کافی فاصلے پر تھی۔ وہ الٹ کر بائیں ہاتھ گرا تو میں نے سب سے پہلے اس کی گردن پر ہاتھ مارا۔ دوسرا لمحہ اسے نصیب نہ ہو سکا۔ میں نے اس کی رگ پوری طرح کچل ڈالی۔ اس کا پستول میں جیب میں ڈال ہی رہا تھا کہ اچانک ان کا چوتھا آدمی 2 گز کے فاصلے سے مجھ پر اسٹین گن سے حملہ کرنے لگا، مگر لبلبی اس کا حکم نہیں مانتی تھی۔ وہ دبتی تو تھی مگر گولی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتی تھی۔ میری وہ انگوٹھی اس کے سارے سسٹم کو تہس نہس کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ 2 سکھوں نے اچانک اس کے پیچھے پہنچ کر اس کے بازو پکڑ کر زوردار جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اسٹین گن چھین لی۔ وہ اسی حصے میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے میری نظر ان پر اسی لیے نہیں پڑی تھی، ان کی پگڑیاں بتا رہی تھیں کہ وہ سکھ ہیں۔ جیسے ہی وہ آدمی ان کی گرفت میں آیا، میں نے پوری قوت سے اس کی کلائی ہاتھ میں لے کر جھٹکا جو دیا تو اس کا
کا جوڑ کھل گیا اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا فرش پر پٹخنیاں کھانے لگا۔ اے اسٹین گن مینو دے دیو سردار جی، ہن سارا ڈرامہ ختم سمجھو۔ نہیں جی، ایک پنجواں بھی ہیگا جے پائلٹ دے کول بیٹھا ہے، ایک سکھ نے خالص جلندری انداز میں کہا۔ اچھا، انہوں بھی ویکھ لینے ہاں، ٹھہرو ذرا، تسی ایتھے ہی ٹھہرو۔ یہ کہہ کر میں دوڑتا ہوا پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، کسی نے پوری قوت سے پستول کا دستہ میرے جبڑے پر دے مارا۔ میں ذرا دیر کے لیے تو سن سا ہو کر رہ گیا، مگر ابھی وہ پستول کی نال میرے سینے تک لایا ہی تھا کہ اسے معلوم ہو چکا تھا پستول جام ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ میرے ہاتھ میں ابھی مسئلہ ہی جا رہا تھا کہ ایک پائلٹ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کو چھوڑ دیں مسٹر پائلٹ، اب یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس کی رگے احساس مسل دینے کے بعد کہا۔ وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہو رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے فرش پر ڈہ گیا۔ مسافروں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ ہم نے جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب ان کی سب کی زندگیاں بالکل محفوظ ہیں۔ کیا واقعی یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، ان کے چاروں ساتھی دونوں حصوں میں بے ہوش پڑے ہیں، جلدی سے یہ خوشخبری مسافروں کو سنا دیں۔ اس نے فوراً ہی کہنا شروع کیا، اٹینشن پلیز، جہاز اغوا کرنے والوں پر پوری طرح قابو پایا جا چکا ہے۔ ایک مسافر نے جان کی بازی لگا کر پانسا پلٹ دیا ہے۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جہاز کو ہم واپس سان فرانسسکو لے جا رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، سفر ملتوی کرنے کا ہمیں افسوس ہے مگر یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی میں ان کے کیبن سے نکلا ہی تھا کہ وہ دونوں سکھ اور کچھ اور مسافر میری طرف بڑھے۔ ورجینیا بھی ان کے ساتھ تھی۔ تساں تے کمال کر دیتا ہے باجی، اینی بہادری کدی بھی نہیں ویکھی۔ کی نا ہے تہاڈا؟ ایک سکھ نے مجھے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تہاڈا کی نا ہے سردار جی؟ پہلے تسی اپنا شبھ نام دسو مینوں۔ میرا نام امریک سنگھ ہے تے اینا دا نام شیر سنگھ، پر تساں تے حد مکا دیتی ہے۔ ایسا ٹنگیا ہے تساں انہاں نوں، تین تے بے ہوش نے تے چوتھا ماں نوں روندا پیا ہے، اودا تے تساں گوٹی کھول دیتا ہے۔ کئی امریکی اور برطانوی مسافر مرد اور عورتیں بھی میرے گرد جمع تھیں، وہ بھی حیرت اور مسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ مجھے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ سب کے سب میری تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے اور بے حد خوش تھے۔ میرے اپنے حصے سے مس پیسیفک بھی باہر آ گئی، بولی، یو آر گریٹ مسٹر اگیاس، یو آر ریئلی گریٹ۔ یہ ساری مصیبت انہوں نے ہی کھڑی کی تھی۔ وہ پھل ابھی تک وہیں پڑے ہیں۔ وہ بم نہیں تھے، میرے اپنے باغ کے سیب تھے، آپ کو پتا ہے نا، وہ مجھ سے چھین کر لے گئے تھے۔ او چھڈو جی انہاں دیاں گلاں، او تسی ساڈے کول بیٹھو۔ پہلے تے انہاں وچوں کسے دی ہمت بھی نہیں ہو سکی، آؤ ساڈے کول بیٹھو۔ امریک سنگھ نے پھر مجھے جفا ڈال لیا اور بڑی محبت سے ساتھ لے کر اپنی نشست پر جا بیٹھا۔ شیر سنگھ کھڑا رہا۔ دوسرے مسافر بھی اس اثناء میں اپنی اپنی جگہوں پر جا بیٹھے، مگر ان کی حیرت دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کوئی آسمانی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ جہاز اب واپس سان فرانسسکو جا رہا تھا۔ پائلٹ بار بار لوگوں کو اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔